اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ شوال کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج میں آپ کے ساتھ شوال کے پہلے جمعہ المبارک کے دن کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے، تو اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جمعہ کے دن یہ وظیفہ کر لیں، اگلے جمعہ تک انشاءاللہ دولت کا طوفان آئے گا۔ ایسے لوگ جن کو پیسوں میں یا رزق میں برکت نہیں ہوتی تو وہ بہت ہی پریشان ہیں، تو وہ لوگ اس عمل کو جمعہ کے دن لازم کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، ان کے رزق میں برکت آ جائے گی، ان کے رزق کی جو بھی بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی دکاندار یا تاجر دفتر کھولنے سے پہلے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک کاروبار میں برکت اور رزق میں اضافہ فرمائے گا، کبھی بھی کسی نقصان کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ اور اگر جمعہ کے دن بھی اس عمل کو کیا جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کی غیبی مدد فرماتے ہیں اور بہت ہی جلد کاروبار میں ترقی ہوگی اور اس کے حلال کہاں کہاں سے آئے گا کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ عمل کی اتنی برکت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اطمینان کے ساتھ بیت اللہ شریف میں آئے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا، حجرہ اسود کو اپنی لکڑی سے چھوتے تھے۔ اس کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو، جو کعبہ کی کنجی بردار تھے، بلایا، ان سے کنجی طلب کی، انہوں نے دینا چاہی۔ اتنے میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ مجھے سونپیے تاکہ میرے گھرانے میں زمزم کا پانی پلانا اور کعبے کی کنجی رکھنا دونوں ہی باتیں رہیں۔ یہ سنتے ہی سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ طلب کی، پھر وہی واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی اس طلب پر دے دی کہ اللہ کی امانت میں آپ کو دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کا دروازہ کھول کر اندر گئے، وہاں جتنے بت اور تصاویر تھی سب توڑ کر پھینک دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا جس کے ہاتھ میں فال کے تیر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ان مشرکین کو غارت کرے، بھلا خلیل اللہ کو ان سیروں سے کیا سروکار۔ پھر ان تمام چیزوں کو برباد کر کے ان کی جگہ پانی ڈال کر ان کے نام و نشان مٹا کر آپ باہر آئے۔ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنے وعدے کو سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمبا خطبہ دیا جس میں یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے تمام جھگڑے اب میرے پاؤں تلے کچل دیے گئے، ہوا مالی ہوں، ہوا جانی ہوں، اللہ کی چوکیداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب جوں کا توں باقی رہے گا۔ اس خطبے کو پورا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں بیٹھ کے جو سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چابی مجھے عنایت فرمائی جائے تاکہ بیت اللہ کی چوکیداری اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا منصب دونوں یکجا ہو جائے، لیکن آپ نے انہیں نہ دی۔ مقام ابراہیم کو کعبہ کے اندر سے نکال کر آپ نے کعبہ کی دیوار سے ملا کر رکھ دیا اور اوڑوں سے کہہ دیا کہ تمہارا قبلہ یہی ہے۔ پھر آپ طواف میں مشغول ہو گئے، ابھی وہ چند پھیرے ہی پھرے تھے
کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے آیت کی تلاوت شروع کی۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، میں نے تو اس سے پہلے آپ کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں سنا۔ آپ نے سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں کنجی سونپ دی اور فرمایا، آج کا دن وفا کا، نیکی اور سلوک کا دن ہے۔ یہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ وہی ہیں جن کی نسل میں آج تک کعبہ کی کنجی چلی آتی ہے۔ جمعہ المبارک کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ بہت سی کتابوں میں جمعہ کی بہت فضیلت لکھی گئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کی رات میں مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نوافل دو دو کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص اور نوافل کے اختتام پر 100 مرتبہ درود پاک، 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی کہ اس استغفار کی ایک تسبیح کو پڑھے۔ استغفار کی اس تسبیح کے علاوہ بھی آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس نے 12 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، جس کے دنوں میں روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا۔ جو شخص نماز جمعہ اور عصر کے درمیان 2 رکعت نماز نوافل اس طرح سے پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 25 مرتبہ سورۃ فلق پڑھے اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 20 مرتبہ سورۃ فلق پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد 50 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، تو انشاءاللہ اپنی زندگی میں خواب میں جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ اور یہ نوافل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ رزق کی بندش کے خاتمے کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی دکاندار یا تاجر اپنی دکان کھولنے سے پہلے 70 مرتبہ یا غنیوں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت اور رزق میں اضافہ فرمائے گا اور کبھی بھی کسی نقصان کا اسے کوئی خوف نہ ہوگا۔ تو جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن 70 مرتبہ یا غنیوں کا ورد لازم کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز نوافل پڑھنی ہے، یعنی کہ 2 نوافل کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں اور ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی کہ 2 کر کے آپ نے نوافل پڑھنے ہیں اور نوافل آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ نے 2 نوافل پڑھ لینے ہیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ آپ نے استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 12 رکعت نماز نوافل پڑھنی ہے، جو کہ آپ نے نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان پڑھنے ہیں۔ اور اسی طرح جو شخص نماز جمعہ اور عصر کے درمیان، یعنی کہ عصر سے پہلے 2 رکعت نماز نوافل اس طرح پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 25 مرتبہ سورۃ فلق اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 20 مرتبہ سورۃ فلق، اور یہ 2 نوافل پڑھنے کے بعد 50 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اللہ تعالیٰ اسے نہ صرف دنیا کی کامیابیاں دے گا بلکہ آخرت کی بھی کامیابیاں دے گا۔ اس کے رزق میں اتنی برکت ہوگی، اتنا زیادہ اضافہ ہوگا کہ انسان کی عقل خود دنگ رہ جائے گی کہ اتنی دولت، اتنی رزق میں برکت آئی تو آئی کہاں سے۔ تو آپ جمعہ کے دن ان نوافل کو، اس تسبیح کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ تو سامعین، یہ تھی جمعہ کے دن کی فضیلت و برکات اور جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔